بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بات ہوگی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین۔ بہت اچھے انسان تھے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے اچانک دنیا سے چلے جانے پر یقیناً سب کے دل بہت دکھی ہیں، اور خدا کی ذات سے دعا ہے کہ ان کے درجات بلند کرے اور اہل خانہ کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت جمعرات کے دن اپنے کمرے میں انتہائی تشویشناک حالت میں پائے گئے۔ ان کو فوراً آغا خان ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ان کی موت کی تصدیق کر دی۔ اگر عامر لیاقت حسین کی زندگی کا احاطہ کیا جائے تو یقیناً وہ ایک جانی پہچانی شخصیت تھے۔ بہت اچھے، بہت نفیس انسان تھے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اپنی نجی زندگی کے حوالے سے کافی مسائل کا شکار تھے۔ شادی کے بعد، تیسری شادی کے بعد، جہاں لاکھوں کی تعداد میں ان کے چاہنے والے ہوں گے، وہاں ناقدین بھی تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر عامر لیاقت کی زندگی کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا جائے تو وہ اپنی شخصیت اور زندگی میں توازن نہیں رکھ سکے۔ صرف عامر لیاقت حسین ہی نہیں بلکہ بہت سے لوگ جنہوں نے اپنی نجی زندگی کو سوشل میڈیا کی زینت بنایا، پھر وہ اس کے حصار سے باہر نہیں نکل سکے، اور یہاں تک کہ اس کے انتہائی بھیانک نتائج بھی برآمد ہوئے۔ میرے خیال میں عامر لیاقت حسین کی زندگی بھی سوشل میڈیا کی بھینٹ چڑھ گئی۔ اگر عامر لیاقت حسین کا اپنی پہلی اہلیہ سے علیحدگی کا معاملہ، اس کے بعد دوسری اہلیہ سے شادی اور علیحدگی کا معاملہ، اور پھر تیسری اہلیہ سے ناراضگی کا معاملہ اگر کی چار دیواری کے اندر رہتا تو شاید آج حالات کچھ اور ہوتے۔ عامر لیاقت حسین کی زندگی کے بہت سے نمایاں اور مثبت پہلو ہیں جن سے کسی صورت انکار ممکن نہیں، لیکن جب دوسری طرف ان کے تنازعات دیکھے جائیں تو ان کی زندگی کے تمام مثبت پہلو دھندلا جاتے ہیں، اور یہی عامر لیاقت حسین کے لیے ڈپریشن کا باعث بنا۔ ان کی جو ویڈیو سامنے آئی ہیں ان میں عامر لیاقت حسین کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو دوسرے بہت سے لوگوں کے لیے سبق ہیں۔ ہر انسان مضبوط اعصاب کا مالک نہیں ہوتا جو سوشل میڈیا پر چلنے والے مہمات کا مقابلہ کر سکے۔ لوگ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور اندر سے یقین جانیے ٹوٹ جاتے ہیں۔ شاید ڈاکٹر عامر صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ اندر سے ٹوٹ چکے تھے۔ میری صرف یہی التماس ہے کہ اپنی زندگی اور شخصیت میں توازن لائیں، بلا وجہ اپنی نجی زندگی سوشل میڈیا پر تشریح نہ کریں۔ جس طرح ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے 18 سالہ ٹک ٹاکر سے شادی کی، اس کے بعد انہیں جس تنقید کا سامنا کرنا پڑا، وہ چیز شاید وہ برداشت نہیں کر سکے۔ پہلی شادی ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری شادی کے بعد ان کے حالات کافی خراب رہے، کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہوئے، اور جو صورتحال بنی وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ وہ بہت، میں کہوں گا آخر میں کہ وہ بہت عظیم انسان تھے، بہت اچھے انسان تھے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔